بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی تھی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ ہی میرے بعد کسی کو عطا ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جاندار، چرند پرند اور جنات کو آپ کے تابع کر دیا، یہاں تک کہ آپ زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو بے حد وسیع کر دیا ہے اور اتنی زیادہ چیزوں پر انہیں قدرت دی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے اللہ، میری ایک خواہش ہے کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کے لیے کھانا کھلاؤں اور ان کے لیے بہترین دعوت کا انتظام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی بھیجی اور فرمایا، سلیمان، تو اس کام پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے میں سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان، میں سب کے حصے کا رزق ان کو پہنچا دیتا ہوں اور میری مخلوق بے حد زیادہ ہے، تم سب کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے درخواست کی، اے میرے اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں تیری مخلوق کو 1 مہینے کے لیے کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، سلیمان، یہ تیرا کام نہیں ہے، تجھ سے نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں صرف 1 دن کے لیے تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ تو اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کے لیے کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین سے تمام حلال چیزیں جمع کریں، یعنی بھیڑ، بکریاں، سبزیاں، پھل اور باقی اناج وغیرہ۔ جب تمام چیزیں اکٹھی ہو گئی تو بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں اور مختلف قسم کے کھانے تیار کیے گئے، اور یہ تمام دیگیں جنات نے تیار کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق دریا کے قریب ایک شاندار اور بڑی حویلی تیار کی گئی، جو بے حد بڑی اور خوبصورت تھی۔ یہ اس لیے بنائی کہ جن جانوروں کو دعوت کے لیے بلایا جائے وہ اس بڑی حویلی میں آ سکیں اور کھانا کھا سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو بھی حکم دیا کہ کھانوں پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مختلف مشروبات کے تالاب بھی تیار کروائے۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں تو اس شاندار حویلی میں دسترخوان بچھایا گیا، اور وہ دسترخوان اتنا بڑا تھا کہ ایک طرف سے چلتے تو 1 مہینے بعد وہ دسترخوان ختم ہوتا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوقات میں کھانے کا اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت آج میری طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، کھانا تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان، پہلے کن کو کھانا کھلاؤ گے؟ زمین والوں کو کھلاؤ گے یا پھر پانی والوں کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے پانی والوں کو کھلا دیتا ہوں، بعد میں زمین والوں کی باری آئے گی۔ تو اسی دریا سے ایک بڑی مچھلی نے
اپنا سر باہر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سنا ہے کہ ہمارا کھانا آپ کی طرف سے ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اس مچھلی نے کہا کہ کیا میں کھانا شروع کروں، کیونکہ مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آ جاؤ، اجازت ہے۔ چنانچہ اس مچھلی نے ایک طرف سے اپنا منہ کھولا اور برتنوں سمیت، دیگوں سمیت ہر چیز اندر نکل گئی، یہاں تک کہ پورا دسترخوان اس مچھلی نے اپنے پیٹ میں بھر لیا۔ پھر مچھلی کہنے لگی کہ حضور کچھ اور پیش کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے مچھلی، میں نے تمام مخلوق کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تو نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا۔ ان سب سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو کہ اور کھانا مانگ رہی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں سن کر مچھلی بولی اے اللہ کے نبی، میرا رب مجھے اتنا کھانا دن میں 3 دفعہ دیتا ہے، لیکن آپ نے جو کھانا تیار کیا وہ میرے لیے بس ایک وقت کا تھا، اس لیے مجھے مزید کھانا کھلائیے کیونکہ میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو بھی کھانا نہ دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر بلایا ہے، اور آج میں آپ کی دعوت کی وجہ سے بھوکی رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر شرمندہ ہو گئے، ان کا سر چکرایا اور غش کی حالت میں بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئی تو سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میں تیری تمام مخلوق کو ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑی نادانی کی ہے، میں نادان ہوں اور مسکین ہوں، اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بے شک مجھے اور سارے جہاں کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکانوں سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، بلکہ رزق اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو تم پر ہے۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں الٹی جانب جا رہے ہو؟